جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے پنجاب کی سیاست کے حوالے سے ہم نے بات کی اور اب ہم کچھ ذکر کریں گے، جیسے ملتان کی مٹی کا ذکر کیا روف کلاسرا صاحب نے، ان کا تعلق بھی وہاں سے، اور آج اپنے کالم میں بھی لکھا کہ ملتانی جو مٹی ہے، جو ملتانی پیر ہے، وہ بھٹو نہیں بن سکتے۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے شاہ محمود قریشی کا جو سٹینڈ تھا، کیا پیپلز پارٹی کے اندر بغاوت ہونے جا رہی ہے؟ یہ متبادل قیادت کی جو ہم باتیں سنتے ہیں، اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ پہلے کچھ ساؤنڈ بائٹ سنتے ہیں، اس کے بعد اپنے معزز مہمانوں سے بات کرتے ہیں۔ یہ میری نشانی وہ روزہ دکھائی دے رہا ہے تمہیں؟ وہ شاہرخ کی لعنت کا گنبد دیکھ رہے ہو؟ شاہ محمود کی پہچان یہ ہے، شاہ محمود بکنے والا جھکنے والا نہیں، سر جھکا کے جینا ہے یا سر اٹھا کے جینا ہے؟ بیدار قیادت کی ضرورت ہے۔ میں بھٹو کا سبق دہرانا چاہتا ہوں۔ جی شاہ محمود قریشی کہہ رہے تھے کہ بھٹو کا سبق جو ہے وہ دہرانا چاہتے ہیں اور سر اٹھا کر جینے کی وہ باتیں کر رہے ہیں، کچھ اصولوں کی سیاست کی باتیں۔ شیخ صاحب، آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ متبادل قیادت پیپلز پارٹی کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے؟ بھٹو کا سبق تو پھانسی ہے۔ 4 جوان لاشیں وہاں پڑی ہیں بالکل نوڈیروں میں، ان کسی نے اس سے سبق نہیں سیکھا۔ جو حقیقی اور اصلی بھٹو تھے وہ دنیا میں قربان ہو کے اس دنیا میں چلے گئے، اور یہ سارے مصنوعی بھٹو جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک وقت ضرور ہے، ایک وقت ہے سیاست میں اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ انہوں نے فارن منسٹر، ٹھیک ہے اگر انہوں نے کہا کہ بھی نہیں، لیکن یہ پیپلز پارٹی میں بھی رہیں گے، کیونکہ ان کو سمجھ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی میں اتنا ڈینٹ گدی کی حد تک، ٹھیک ہے ایک کانسٹیچوئنسی، اس ملک کی سیاست میں اسمبلیاں ڈیبیٹنگ کلب سے زیادہ نہیں رہ گی، 5 آدمی ہیں، 5 آدمی، ہر پارٹی کا لیڈر اگر آپ سے خوش ہے۔ دیکھیں میں 2 مہینے سے چینلوں کو کہہ رہا ہوں کہ اس مہینے جب لوگ مجھے بتا دیتے ہیں جمی یا فلاں کہ جی یہ مارچ فروری میں ان سے علیحدہ ہوں گے، کیونکہ ووٹ یہ علیحدہ لینا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس کرسی پہ پیپلز پارٹی رہے یا ہم رہے، ہم پیپلز پارٹی کو گالی دیں، پیپلز پارٹی نون کو گالی دے، اور بیچ میں یہ ملک تباہ ہو جائے گا اگر لوگوں نے مخلص اور متبادل قیادتوں پہ نظر نہ رکھی۔ یہ دیکھیں تو متبادل قیادت ہے، دیکھیں متبادل قیادت، دیکھیں اب یہ اگر کیا یہ سمجھتے ہیں، اگر یہ سارے لوگ ایک 3rd گروپ اس ملک کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب بھی سولو فلائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی میں اگر کسی نے رہنا ہے تو آصف زرداری کی رضامندی سے رہنا ہے۔ نواز شریف اگر نون لیگ میں کسی نے رہنا ہے تو نواز شریف کے آگے گھٹنے ٹیک کے رہنا ہے، یا شہباز شریف کے آگے گھٹنے ٹیک کے رہنا ہے۔ کسی کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا اگر کوئی اصولوں کیونکہ پہ ان کے سٹینڈ لوگوں لیتا کو بے وقوف، پیسہ ان کے پاس ہے، امیج بلڈ اپ ان کے پاس ہے، ادارے ان کے۔ دیکھیں میں اس کو بیلنس کرنا چاہتا ہوں۔ اب شاہ محمود کے قریشی کے خلاف وہ لوگ آرٹیکل لکھ رہے ہیں جن کو پتا کل نواز شریف آ گیا تو میں ایمبیسڈر بن جاؤں گا، لیکن انہوں نے بھی لکھا، انہوں نے بھی آرٹیکل لکھا۔ میں اردو کے، میں اتنا اردو میڈیم والا بندہ ہوں، 6 کا چھتی والا ہے جی، ٹاٹوں پہ پڑھنے والا۔ سو یہ اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں آج آپ کو 6 نومبر 1968 کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، بھٹو نے مجھے وہ قومی بدماش کہہ کے بلاتا تھا، اس نے کہا قومی بدماش لسن ٹو می، میں اسٹوڈنٹ لیڈر، اس نے کہا کہ آج نوائے وقت نے میرے خلاف بہت کوئی لکھا ہے اور لکھے نظامی صاحب کو کہیں۔ میں نے کہا جی آپ کے خلاف تو نہیں لکھا ہوگا، نظامی صاحب بڑے قابل احترام ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے خلاف بھی جو لکھا جائے گا وہ ہمیں اس وقت پہ ہوگا، اس وقت جو آدمی شاہ محمود کے خلاف لکھے گا کہے گا this will suits him, this will sports him، کیونکہ آج کی سیاست میں دونوں پارٹیاں عوام کے نزدیک وہ مقام نہیں رکھتی جو الیکشن سے پہلے، اور جو کچھ لوگ پارٹی کے اندر کھل کر بات کرتے ہیں، یہ بغاوت کر دیتے ہیں، تو کیا اکثر کہتے ہیں کہ ان کا کوئی ہر ٹیلنٹڈ آدمی کو، لاسٹ سنٹنس، ہر آدمی جس میں صلاحیت ہے، جس کی اپنی زبان، اپنی سوچ، اپنا قد ہے، جو فوٹو میں ان کے لیڈروں کے پیچھے گردن کھڑی کر کے لیڈر بننے والا نہیں، اس کا اس پارٹی میں کوئی مستقبل نہیں۔ کیا مخدوم مخدوم ہونے جا رہا ہے یا پھر ملتانی پیر جو ہیں وہ بھٹو بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ملتانی پیر یہ تو فیک مطلب لوگ ہیں اور فیک ملتانی پیر ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو خیر شیخ صاحب کا ویو ہے، پنڈی کے بارے میں یہ کچھ کہا جاتا ہے، اب میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اس میں یہ چیز، یہ میرے خیال شاہ محمود قریشی صاحب کو جن فورسز نے دھکا دیا ہے، یہ فروخ لغاری صاحب سے بڑے لیڈر نہیں تھے ساؤتھ میں، فروخ لغاری کی 5-6 اپنی سیٹیں تھیں اور جیت کے آتے تھے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ حال ہم نے دیکھا ہے، 2008 کے الیکشن میں حضور نے ایک ایم پی اے کی سیٹ بھی جیتی تھی، اپنے بھائی کو انہوں نے لڑایا، 3 مہینے بعد وہ برے طریقے سے آزاد امیدوار سے ہار گئے تھے۔ ان کا پولیٹیکل اسٹرینتھ ساؤتھ میں نہیں ہے، ووٹ بینک ان کا نہیں ہے، لیکن جو ابھی سٹینڈ لیا رہے میں بتاؤ اب سٹینڈ پہ آ جاتے۔ جب آپ جان کیری سے اپنے بیٹے زین قریشی کو وہاں پہ ان کے دفتر میں نوکری کروانی ہے تو آپ کی گردن جھک جاتی ہے،
کیونکہ آپ کے بیٹے کا مسئلہ، آپ کے بیٹے کی نوکری کا پرابلم ہے، آپ کی یہاں پہ آگے گردن اٹھ جاتی ہے. آپ اس طرح فارن منسٹر، میں کہتا ہوں شاہ محمود قریشی نے ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان کا فارن منسٹر بننے کے قابل نہیں تھا. دنیا بھر میں پریشر آتے ہیں، آپ کے سامنے بہت سارے ایگزامپل ہیں. انڈیا کے یہ فارن منسٹر پہ آتے ہوں گے، آپ کو برٹن کے فارن منسٹر پہ آتے ہیں، دنیا بھر میں آپ آتے کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس طرح سے نہیں اس طرح میں سمجھتا ہوں. یہ میرا اصولی ایک بات ہے کہ فارن منسٹر کو کبھی بھی اپنی حکومتوں کے لیے یا ان کے لیے آ کے آپ کو ایک طرح کی امبیرسمنٹ نہیں کرنی چاہیے. آپ کو اعتراض ہے، آپ پہلے دن ریزائن کر جاتے ہیں. آپ کو جس دن وزارت سے ہٹایا جاتا ہے تو آپ کا ایک اصولی سٹینڈ آ جاتا ہے. اور تیسری بات یہ کہہ رہے ہیں، بھٹو صاحب کی بات کہہ رہے ہیں کہ میں جی بھٹو بننے جا رہا ہوں، یہ بھٹو صاحب ان کے لیڈر. ہاں، ان کے والد صاحب تو آپ بیٹھ کے تسبیح پڑھتے تھے گورنر ہاؤس میں، اور وہ جنرل ضیاء صاحب کے سب سے بڑے ان کے قریبی ساتھی تھے. یہ بھٹو کے کہاں سے یہ بن ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ایک ان کا یہ تھا، یہ ان کی دعائیں مانگتے تھے. گیلانی صاحب ان جنرل ضیاء صاحب کی کیبنٹ میں رہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی مخدوم بمقابلہ مخدوم، وہ پرائم منسٹر گیلانی یہ وہ پیپلز پارٹی بن گئی. مطلب مجھے ترس آ رہا ہے پیپلز پارٹی پہ، ان بھٹوز پہ جنہوں نے قربانیاں دیں، جنہوں نے آ کے پارٹی بنائی. لیکن وہ تو سب اس وقت خون ان لوگوں نے بہایا، خون ان لوگوں نے بہایا. اور یہ گدیاں کن کے حصے میں آ رہے ہیں؟ شاہ محمود قریشی صاحب میں آ رہی ہیں، گیلانی صاحب کے آ رہے ہیں. یہ پیپلز پارٹی تو ختم ہو چکی ہے. دودھ پینے والے مجنو اور ہوتے ہیں اور خون دینے والے. جو جنرل ضیاء جس نے بھٹو کو پھانسی دی تھی، یہ دونوں ان کے ابا اجداد جو ہیں وہ جنرل ضیاء کے ساتھ تھے، اور گیلانی صاحب اس سے جو کیبنٹ میں تھے. آج ایک وزیر اعظم ہے. ان کا کوئی مستقبل نہیں دیکھ رہے. ایک تو پرائم منسٹر ہے نا، دیکھیں وہ ایک تو پرائم منسٹر بن کسی نے کچھ زیادہ ہی کوئی ہوا بھر دی ہے. اور یہ ہوا کچھ عرصے بعد آپ کو پاکستان میں، جیسے شیخ صاحب سے بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں فارن پولیس سے کون بناتے ہیں؟ فوج بناتی ہے. انہوں نے پہلے کہا کہ فوج بناتی ہے. کسی نے ان کو ہوا بھر دی ہے. میں نے لائیو نہیں کہا کہ فوج بناتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں نا، آپ کہہ کے ہم کہہ سکتے ہیں. دیکھیں، یہ دونوں پارٹیاں الیکشن کی طرف بڑھنا چاہتی ہیں. لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک دوسرے کا جوڈو کراٹے کریں گی، ٹیلر چلائیں گی، سیریس فائٹ نہیں کریں گی، سیریس فلم نہیں چلائیں گی. بنیادی طور پر فلسفہ ایک ہے کہ یہ سمجھتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی حماقت نواز شریف صاحب کر چکے ہیں. پیپلز پارٹی کی اینٹی فورسز جو تھی وہ اب نواز شریف کے ساتھ اکٹھی نہیں ہو رہی ہیں. اگر ان میں تھوڑی سی برین ہوتی اور یہ سولو فلائٹ سے باہر ہوتے اور ساری مسلم لیگیں اکٹھی ہوتی تو آج ان کو اتنا تردد اور محنت نہ کرنا پڑتا کہ سندھ سے لے کے اور سرحد تک سوائے پنجاب بیس میں وہ بھی پتہ نہیں اس وقت کس قسم کی گروپنگ سارے اس سب اتحادی ایک دوسرے کے. بہت بہت شکریہ شیخ رشید صاحب اور روف کلاسرا صاحب. آج کے پروگرام میں گفتگو ہوئی پاکستانی سیاست کے حوالے سے اور جو کچھ ہونے جا رہا ہے. معزز مہمانوں کا یہی کہنا تھا، صرف گیلری سے پلے کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس آتے رہیں گے جب تک نیکسٹ الیکشنز نہیں آتے. اور یہی جو تیاریاں ہو رہی ہیں، اگلے الیکشنز کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.